عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کا کچھ حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید موریہ اصل مروہ پہاڑ ہے جو مکہ میں ہے، چونکہ تورات میں بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اس لیے وہاں بھی اسماعیل اسلام کے استھان پر اسحاق آ گیا ہے۔ کتاب اتپت ہی میں ایک جگہ پر ہے، اور اللہ اس بچے کے ساتھ تھا، وہ بڑا ہوا اور جنگلوں میں پہاڑوں میں رہنے لگا اور تیر چلانے والا بنا۔ وہ فاران کے پہاڑوں میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے اس کے لیے مصر سے ایک عورت منگوائی۔ یہودی اور عیسائی عالم فاران ریگستان سینا کو بتاتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ مکہ کا ایک نام فاران بھی ہے، اور مکہ کے ایک پہاڑ کو بھی فاران کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ آئے اور انہیں وہاں چھوڑ دیا۔ اس بارے میں قرآن کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رب، میں نے ایک ایسی گھاٹی میں جہاں کھیتی لائق زمین نہیں، اپنی اولاد کو تیری مبارک گھر کعبہ کے قریب بسا دیا ہے، تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں پھلوں اور پیداوار کی روزی عطا کر، تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے، جبکہ اس سمے اس جگہ پر کوئی آدمی نہیں تھا۔ ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے آنے لگیں اور پوچھا کہ ہمیں اس چٹیل میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی آدمی بھی نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف ذرا بھی نہیں دیکھا، وہ آگے بڑھتے رہے۔ تب ہاجرہ نے پوچھا، کیا آپ کے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تب ہاجرہ نے کہا، پھر تو ہمارا رب ہمیں برباد نہیں کرے گا، اور آپ اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس واپس آئی۔ بخاری کتاب الانبیاء میں ہے۔ پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت مکہ واپس آئے جب اسماعیل بڑے ہو گئے۔ آپ دونوں نے مل کر اللہ کے پاک گھر کعبہ بنایا۔ قرآن میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی نیو اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے رب، اسے ہماری طرف سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا ذکر اس طرح ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام دیوار بنا رہے تھے۔ جب کعبہ کی دیوار اونچی ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر دیوار اٹھانے لگے اور ان کے پیر کا اس پر نشان بن گیا۔ یہ پتھر آج بھی کعبہ میں رکھا ہوا ہے، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اسی کی طرف قرآن اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور سکون کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور دوسری جگہ پر یوں آیا ہے، لوگوں کے لیے جو گھر عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا، یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور دنیا والوں کو راہ دکھانے والا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں رہے گا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان لیا، وہ یہ تھا کہ ان کو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے پتر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے، اے رب، مجھے نیکوں میں سے ایک لڑکا دے۔ پھر ہم نے ان کو ایک بڑے ہونہار لڑکی کی خوشخبری دی۔ پھر جب لڑکا اسماعیل ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا، اے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو قربان کر رہا ہوں، پھر تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے۔
بیٹے نے کہا اے میرے باپ، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر جب دونوں باپ بیٹے نے اللہ کا حکم مانا اور اس نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرایا تاکہ قربان کریں، تو ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دیا، دیکھو نیک لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک یہ تمہارے لیے کھلا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان اس لیے کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، کیونکہ نبی اور رسول کبھی جھوٹا خواب نہیں دیکھتے، اس لیے یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ اس قربانی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے امتحان میں ڈالا گیا کہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے اور ان کے بیٹے نے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ جب اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہے تو بیٹے کے بدلے زمین پر ایک بھیڑ قربان کیا ہوا ملا اور اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا۔ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں بقرعید میں قربانی کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور واضح کرنی ضروری ہے کہ تورات میں جہاں بیٹے کی قربانی کا ذکر ہوا ہے وہاں اسحاق کا نام آیا ہے، جو اس طرح ہے۔ ان باتوں کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا اور اس نے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریہ کے دیش میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے پہاڑی پر جو تجھے بتاؤں گا قربانی کے طور پر چڑھا۔ اس میں صاف ظاہر رہا ہے کہ تورات لکھنے والوں نے یہاں اسحاق کی طرف سے بڑھایا ہے، تورات لکھنے والوں نے یہاں اسحاق کا اپنی طرف سے بڑھایا ہے، کیونکہ اکلوتے لڑکے جن کو ابراہیم نے پیار کیا وہ تو اسماعیل تھے، اور اسحاق 14 سال بعد میں پیدا ہوئے، تو وہ اکلوتے کیسے ہوئے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا واقعہ اسحاق کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 2 بار مکہ آئے، بلکہ کچھ کتابوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ وہ ہر ماہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھنے براق پر بیٹھ کر مکہ آیا کرتے تھے، جیسا کہ فاقہی ایک مشہور تاریخ داں جس کا انتقال 280 ہجری میں ہوا نے اپنی کتاب تاریخ مکہ میں ذکر کیا ہے، جس کی اسناد حسن ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے ابرن نام کی جگہ پر مکفیلہ کے غار میں، جس کو انہوں نے ہتھی سے خریدا تھا، دفن کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کتورہ نام کی عورت سے شادی کی، جس سے آپ کے 6 لڑکے ہوئے، دیکھیے اتپتی 25 میں، اور 175 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور بیت المقدس میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تورات میں ہے کہ جب ابراہیم 175 سال کا ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکے اسحاق اور اسماعیل نے اسے مکفیلہ اور غار میں جو حبرون میں ہے دفن کیا، اور حبرون فلسطین کا ہی ایک شہر ہے جہاں آج بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قبر بتائی جاتی ہے۔ مگر علماء کا خیال ہے کہ اس وقت صرف نبی علیہ السلام کی قبر کو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدینہ میں ہے، اور کسی نبی کی قبر کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں ایک رائے نہیں ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ یہ انہی کی قبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔